سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق محمد زبیر کے والد غلام عمر فوج میں میجر جنرل تھے۔ زبیر صاحب MBA کے بعد کارپوریٹ ورلڈ میں داخل ہوئے، IBM کے مڈل ایسٹ اور افریقہ کے چیف آپریٹنگ آفیسر بن گئے۔ 2012 میں مسلم لیگ جوائن کی۔ 2013 کی حکومت میں نجکاری کمیشن اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور سندھ کے گورنر بن گئے۔ یہ پاناما کیس، میاں نواز شریف کی سزا اور پھر جلا وطنی کے دوران جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے رابطے میں تھے اور اس سب کے دوران بطور ایلچی کام کرتے رہے۔ پیغام رسانی کی اس عمل میں ان کا سیاسی قتل ہو گیا۔ پارٹی نے انہیں عملاً طور پر کارنر کر دیا۔ محمد زبیر نے چند دن قبل مجھ سے رابطہ کیا۔ جنرل باجوہ اور میاں نواز شریف کے رابطوں سے متعلق کچھ حقائق بیان کیے۔ میں سٹوری کے چند حصوں سے واقف تھا، لہٰذا گفتگو کے دوران میں ان سے سوال کرتا رہا۔ یہ نہایت ایمانداری سے جواب دیتے رہے۔ میں گفتگو کا ایک حصہ ان کی رضامندی سے تحریر کر رہا ہوں۔ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے مجھے بہت عزت دی، 2 اہم ترین اداروں کا چیئرمین اور گورنر سندھ بنایا۔ میں جب نجکاری کمیشن کا چیئرمین تھا تو $1 بلین کی نجکاری ہوئی۔ میں ملین ڈالر کے فنانشل ایڈوائزر ہائر کرتا تھا، لیکن نواز شریف نے مجھے کسی کام سے روکا اور نہ کسی کی سفارش کی، لہٰذا میں دل سے ان کا احسان مند ہوں اور ان کے احسانات اور عزت کی وجہ سے آج تک پارٹی میں ہوں۔ مجھے 2018 میں پارٹی چھوڑنے اور نئی حکومت میں اہم پوزیشن کی آفر ہوئی۔ مجھے کہا گیا تم گورنر بھی رہ سکتے ہو اور نئی حکومت میں اہم پوزیشن بھی لے سکتے ہو، لیکن میں نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بیوی نے بھی کہہ دیا تھا تم نے اگر یہ آفر قبول کی میں طلاق لے لوں گی۔ ہم لوگ شریف فیملی سے اتنے کمیٹڈ ہیں۔ میں نے پوچھا کیا جنرل باجوہ کے کزن انجم نذیر وڑائچ آپ کے فیملی فرینڈ ہے؟ زبیر صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میرے ان سے 40 سالہ پرانے تعلقات ہیں۔ میں جب بھی اسلام آباد آتا تھا ان کے گھر ٹھہرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ ان کے ذریعے جنرل باجوہ سے ملتے تھے؟ ان کا جواب تھا وہ بھی ایک سورس تھے، مگر گورنر کی حیثیت سے میرے جنرل صاحب سے براہ راست تعلقات بھی تھے۔ یوں میں 27 اگست 2020 کو ان سے ملا۔ میں نے پوچھا آپ کیوں ملے؟ ان کا جواب تھا میں میاں صاحب کا پیغام لے کر ان کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا ملاقات کیسی رہی؟ ان کا جواب تھا ملاقات کا دورانیہ 4 گھنٹے تھا۔ میاں صاحب اور مریم نواز پر پابندی تھی، ان کی تصویر، آواز اور خبر تک میڈیا پر نہیں چلتی تھی۔ میں نے جنرل باجوہ کو سمجھایا ریاست نے شیخ مجیب سے لے کر بے نظیر بھٹو تک یہ پابندیاں لگا کر دیکھ لی، اس سب کا کیا نتیجہ نکلا؟ صرف ملک کا نقصان ہوا۔ اس بار بھی ان پابندیوں کا صرف ملک کو نقصان ہوگا۔ جنرل باجوہ نے پوچھا آپ بتاؤ کیا میں زیادہ پاپولر ہوں یا مریم نواز؟ میں نے جواب دیا یہ فیصلہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگا۔ آپ ریٹائر ہونے کے بعد لاہور جائیں اور دوسری طرف سے مریم نواز آئیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مریم نواز کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھی؟ زبیر صاحب کا جواب تھا یہ بات درست ہے، جنرل باجوہ بار بار کہہ رہے تھے مریم نواز کی کوئی گنجائش نہیں، اور میں جواب میں کہتا رہا یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرحال میری کوشش رنگ لائی، میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سپیس مل گئی۔ مریم صاحبہ کی خبریں چلنا شروع ہو گئی۔ 20 ستمبر 2020 کو PDM بن گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا PDM آپ کے مذاکرات کا نتیجہ تھی؟ زبیر صاحب کا جواب تھا جی ہاں، ایک وجہ یہ بھی تھی۔ میں نے پوچھا میٹنگ کے بعد کیا ہوا؟ زبیر صاحب کا جواب تھا میں نے میاں نواز شریف کو ملاقات کی تفصیل بتا دی۔ مجھے اس کے بعد جو بتایا گیا میں وہ پیغام لے کر 7 ستمبر 2020 کو دوبارہ آرمی چیف سے ملا۔ اس مرتبہ جنرل فیض حمید بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ یہ ملاقات بھی طویل تھی، اس میں بھی بہت کچھ طے ہوا۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا فیصلہ اس میٹنگ میں ہوا تھا؟ یہ بولے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر آپ بعد کے تمام واقعات دیکھ لیں۔ میری میٹنگ 7 ستمبر کو ہوئی، PDM 20 ستمبر کو بنی، پھر عمران خان کی حکومت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ پھر آپ سے ناراض کیوں ہو گئی؟ ان کا جواب تھا مریم نواز نے 23 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہہ دیا تھا سیاسی فیصلے GHQ کے بجائے پارلیمان میں ہونے چاہیے۔ پھر میاں صاحب نے 16 اکتوبر 2020 کو گجرانوالہ میں تقریر کی۔ ان سے مسائل پیدا ہو گئے۔ میں نے پوچھا آپ کی ملاقات کی خبر ISPR نے کیوں دی؟
इनका जवाब था, ये खबर DGISPR ने 23 सितंबर 2020 को ARY पर रिलीज़ कर दी। DG का टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मेरी दोनों मुलाकातों की तस्दीक कर दी। मैंने पूछा कि आप जानते हैं आपकी दोनों मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग मियाँ साहब को दे दी गई थी, जिसके बाद आपके मियाँ साहब से तल्लुकात ख़राब हो गए। मोहम्मद ज़ुबैर का जवाब था, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं, मैं ये सिर्फ़ आपसे सुन रहा हूँ। ताहम ये हकीकत है, सितंबर 2020 के बाद मेरे मियाँ साहब से तल्लुकात ख़राब हो गए। मुझसे शहबाज शरीफ ने भी कहा था आपने हमारे साथ गलत बयानी की। मेरा जवाब था, मैं इतनी लंबी मीटिंग्स में नोटिस नहीं ले रहा था, मैंने जो बताया अपनी याददाश्त की बुनियाद पर बताया, लिहाजा अल्फाज का हेर फेर हो सकता है, लेकिन मफहूम वो ही था। मैंने पूछा कि आपको ये रवैया बुरा लगा? इनका जवाब था, मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं उस वक्त मियाँ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा का तर्जुमान था जब पार्टी के तमाम तर्जुमान भाग गए। कोई शख्स पार्टी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे 2017 में जनरल नवीद मुख्तार ने बुलाकर कहा था, तुम लोग मरीम नवाज़ के साथ फ़ौज के ख़िलाफ़ मीडिया सेल चला रहे हो। मैं उस वक़्त गवर्नर था। मैंने उन्हें बताया हमारी पार्टी के लोग टॉक शोज़ में जाते हैं, हम इसके लिए तैयारी करते हैं, हमारे मीडिया सेल में फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयानिया नहीं बनता। मुझे उस वक्त भी तोड़ने की कोशिश की गई। असद उमर मेरा भाई है, ये PTI में था। डॉक्टर आरफ अलवी और अली जैदी मेरे पुराने दोस्त हैं। हम इकट्ठे बड़े हुए। 2018 में जब तब्दीली आ रही थी तो तब्दीली लाने वालों और इन दोस्तों ने मुझे लंबी चौड़ी ऑफ़र्स दी, मगर मैंने माजरत कर ली। अक्टूबर 2021 में पंडोरा पेपर्स आए, इनमें इसाक डार के बेटे अली डार का नाम था। पार्टी में कोई शख्स दिफा के लिए तैयार नहीं था। ये काम भी मैंने किया। मियाँ साहब और मरीम साहिबा की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के तमाम तर्जुमान गायब हो गए, मगर मैं मुसलसल बोलता रहा। मैंने आखिर में पैगाम रसानी का वो काम भी किया जिसके नतीजे में मियाँ साहब भी नाराज़ हो गए और इस्टेब्लिशमेंट में मुझे इन तमाम खिदमात का क्या फ़ायदा हुआ। मैं कारपोरेट सेक्टर से आया था, मिलियंस में तनख्वाह लेता था, करोड़ों की मराद थी, जबकि मैंने सियासत में मुफ्त काम किया। मैंने गवर्नर तक की तनख्वाह नहीं ली। मरीम साहिबा की हर पेशी पर कराची से आता था, मोहतरमा के पहुंचने से पहले अदालत पहुंच जाता था। लेकिन जब PDM की हुकूमत बनी तो काबीना में 83 लोग थे, सिर्फ मैं नहीं था। मुझे इसका भी कोई मलाल नहीं, लेकिन मुल्क के बारे में मेरा एक नुक्ता नज़र है। मैं ये समझता हूँ, हम जब तक मईशत का खून चूसने वाले सरकारी इदारे फ़रोख्त नहीं करते, हम उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चला सकेंगे। PIA का खसारा 120 अरब रुपए है। आगा खान फाउंडेशन मुल्क का जदीद तरीन अस्पताल बना रही, इसकी लागत 60 अरब रुपए है, जबकि PIA 120 अरब रुपए फूंक देती है। क्या मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए? निजकारी हमारे दौर में मुकम्मल होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी, और अगर ये अब भी नहीं होती तो फिर हम दलदल में धंसते जाएंगे। मैंने पूछा, सियासत में आपका तजर्बा कैसा रहा? उनका जवाब था, कहा जाता है सियासत में पढ़े लिखे लोग नहीं आते। हम 3 लोग आए थे। मुल्क का सबसे कामयाब CEO असद उमर आया, मैं भी आया, मिफ्ताह इस्माइल भी था। हमारे साथ क्या हुआ? हम तीनों सियासत से बाहर हैं, जबकि वो लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और ना बोल सकते हैं, वो सब तरक्की करते चले जा रहे हैं। आप इससे सियासत के मुस्तकबिल का अंदाज़ा कर सकते हैं।